آپ صلاح الدین ایوبی صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. آج بہت اچھے تقریریں ہوئی اور یہ ایک ایسے متفقہ مسئلہ ہے کیونکہ یہ انسانیت اور اسلامیت کا مسئلہ ہے. آج یہاں پہ کل یا پرسوں ریزولوشن بھی آنی ہے حکومت کے طرف سے اور دنیا بھی دیکھ رہے ہیں ہمیں. اور یہاں پہ ابھی جو معزز ہمارے رکن نے بیان کیا, یہاں فخری امام نے جو بیان کیا تاریخ پہ اور بڑی معلومات ہی بیان کیا, اچھا بیان کیا. لیکن ہماری منسٹر صاحب جو کشمیر کی منسٹر ہے, اس نے ابھی جو تقریر کی, ایمان سے بتاؤ اس سے ہماری پاکستانیوں کا اطمینان ہو سکتا ہے یا کشمیری تو دور کی بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ ذرا خاموش ہو جاؤ. کیوں آپ اور بات میں اس طرح خاموشی غور سے سنیں جی. نہیں, کیا اہم مسئلے پہ تکلیف ہے تم کو؟ جی صلاح الدین ایوبی صاحب, یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم بھی خاموش بیٹھے ہیں. یہاں علی امین گنڈاپور نے بات کی, ہماری پوری پارٹی پہ تنقید کی, ہم نے کچھ نہیں کہا, ہم نے بالکل خاموشی سے یہ بات سنی. ابھی ہم بات کریں گے تو یہاں سے آواز آتے ہیں, کیا تکلیف ہے ان کو؟ یہ ایک متفقہ مسئلہ ہے اور اسی طرح متفقہ ہمیں پاس بھی کرنا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, پچھلے اجلاس میں بھی ہمارے ایک ذمہ دار شخص شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا ہے کہ آزادی مارچ میں سب باتیں ہوئی, کشمیر کے بارے میں بات نہیں ہوا. کشمیر کے بارے میں بات, یہ جو یہودی ایجنٹ ہے یہ میں جانتا ہوں. آپ صلاح الدین ایوبی صاحب چیئر سے مخاطب ہو, میں آپ کو سن رہا ہوں. چیئر سے مخاطب ہے یار, اس کو خاموش کرو. میں نے خاموش کا بولا ان کو, برائے مہربانی کوئی آوازیں نہ کسیں اور غور سے سنیں. موقع دیں دوسرے کو بھی, پورا جمہوریت ہے بولنے کا. میں جانتا ہوں, اپنی کرسی پہ بیٹھ کے زور زور سے نہ بولیں. جی آپ ہنستے, آپ کو شرم نہیں آتے اس طرح یوں کر کے؟ میں دیکھ رہا ہوں کیا میں نے کیا بولا ہے. جی صلاح الدین ایوبی صاحب, میں آپ کی بات سن رہا ہوں. جی آپ تو سن رہے ہیں, آپ تو اچھا آدمی بھی ہے, آپ تو ہمارے مخلص بھی ہیں, لیکن آپ کی اختیار میں بھی ہے کہ ایسے لوگوں کو خاموش کیا کرو. جو دوسری بات یہ ہے کہ ابھی یہاں ایک متفقہ بات ہے, دنیا ہمیں سن رہا ہے اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. کشمیر کا مسئلہ انسانیت کے مسئلہ ہے. اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ انسانیت کی اور مومنوں کی مثال ایک جسد کی ہے. جب دانت پہ درد ہوتا ہے تو اس میں پاؤں چلتے ہیں, ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں اور دماغ منصوبہ بناتے ہیں اور زبان ترجمانی کرتے ہیں اور ہاتھ جیب سے پیسہ نکالتے ہیں تو دانت ڈاکٹر دوائی دے کر دانت کی درد ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح کشمیر کی مثال جو ہماری ہے یہ آنکھ کی مثال ہے. تو اس کے لیے ہمیں پوری مسلمانوں کی اس کے لیے سوچنا ہوگا. یہ صحیح ہے, ریزولوشن میں نے مطالعہ کیا, اس میں ساری مثبت باتیں ہیں, تقریر کی بات بھی ہے. ہمارے سب جو منسٹر ہیں, ہمارے سب جو پرائم منسٹر ہیں, سب نے کشمیر کے بارے میں اچھے تقریری کی ہے. لیکن مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل کے طرف ہم جائیں. یہ حل ہے کہ ہمیں تقریر نہیں آتی, ہمیں تاریخ معلوم نہیں ہے, تو اس وجہ سے ہم اس ایوان میں ایسے ایک بات چھوڑ دیتے ہیں. علی محمد صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے, اچھا آدمی ہے, کہ ایک شور ہو جائے, اصل مسئلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کو بات کرنے نہیں آتے, سلیقہ نہیں آتا ہے, تقریر نہیں آتے, اور اس کو تاریخ بھی معلوم نہیں ہے اور اس کو کشمیر کا مسئلہ بھی معلوم نہیں ہے. تو پھر انہوں نے ایک ایسی بات کی خواہ مخواہ. میں بتاتا ہوں کشمیر کا مسئلے کا حل کیا ہے. کشمیر کا مسئلے کا حل یہ ہے کہ اگر ایک مسلمان اس طرح ہے
کہ ابھی ان مسلمانوں کا حالت یہ ہے کہ اس کی نہ عزت محفوظ ہے، نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے. اس کی عورتوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کشمیر میں کیا حالت ہے. تو اس وقت آپ جا کے یہ اس وقت دنیای کفریہ ہندو اس طرح کی مودی ذلیل جیسے شخص یہ کیوں کر رہا ہے کہ اس کے باپ امریکہ انہوں نے ہماری جہاد کو دہشت گردی کا ترجمہ کیا ہے. تو اس وجہ سے ہمیں اپنے کام سے انہوں نے اس لیے روکا ہے کہ جہاد دہشت گردی ہے، یہ لوگ خاموش ہو جائے گا تو پھر ہمارے ایسے مظلوم انسانوں پہ وہ ظلم کر رہا ہے. میں علی امین گنڈاپور صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ میرے پیچھے آ جاؤ، خدا کے قسم آپ اجازت دو، ہماری ریاست اجازت دے، یہ کشمیر ہم آپ کے آزاد کے کرا دیں گے. ویسے بات نہیں ہے. میں عملی طور پر میں اس اسمبلی میں خدا کی قسم نہیں آؤں گا، جاؤں گا، میں لڑوں گا، میں اس عوام کی، اس مسلمانوں کے ساتھ میں اس کے دفاع کے لیے اپنے سر کے لیے قربان کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اور اس مظلوموں کے ساتھ. لیکن ایک بات ہے، میں بہت ادب سے، پھر کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا جی صلاح الدین میں ایوبی صاحب بہت شاباش. ادب کے ساتھ، میں کلیپنگ کر بہت رہے ہیں. ادب کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایک متفقہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں، یہ ساری آپ خدا کی قسم سمجھتا ہے اور یہ علی محمد صاحب خدا کی قسم سمجھتا ہے کہ یہ اس کو ایک چیز یہ ملا ہے کہ یہ جو علماء لوگ ہیں اور یہ یہاں کشمیر کے مسئلے میں بھی اختلاف کر رہا ہے اور اس میں ریزولوشن میں وہ ہماری ساتھ اتفاق نہیں کرتے تو پھر ایک بات چھوڑ کر کے بھاگا. کتنا تقریریں سنا اس نے، تو سنو ہماری بات. اس یہاں پہ جو لوگ بات کر رہے ہیں، آپ نے بات کر لی، منسٹر کشمیر کے کدھر ہے، کہاں گئے، آپ بیٹھ جاؤ، میرے باتوں کو سنو. یہ ہماری معزز جو اراکین ہے اس کے باتوں کو سنو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بس آپ نے بات چھوڑ دی اور بھاگا. تو میں اس وجہ سے میں نے ایسے بے ادبی سے کبھی بات نہیں کیا. میں اس طرح بات بھی پسند نہیں کرتا ہوں. میں ایک یہاں پہ جو غلط بدمزگی یا غلط ماحول بنتا ہے میں نے کردار بھی ادا کیا ہے، لیکن یہ مناسب نہیں ہے حکومت کے طرف سے کہ ایک متفقہ مسئلہ خواہ آپ متنازع بناتے ہیں. یہ مناسب بات نہیں ہے. وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہاں پہ ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. ہم پہ فرض ہے، خدا کی قسم مسلمانوں پہ جہاد فرض ہے اس وقت کہ کشمیر کی اس ظلم کی دفاع کرے. جس طرح ٹھیک ہے ہم نے جو حکمت عملی کی ساری کی پوری دنیا دیکھ رہا ہے، دنیا کو ہم نے یہ پیغام بھی دیا ہے، لیکن مودی ایک بے غیرت، ایک اسلام دشمن، ایک مسلمان دشمن شخص ہے. یہ بغیر اس کی کہ ہم اس کے لیے ایک اعلان نہ کریں یہ نہیں ہٹے گا. تو میرا تو یہی ہے، جیسے چترالی صاحب نے ہمارے معزز رکن نے، وہاں سے بھی ہمارے معزز رکن اشخاص نے جو بیان کی، میں بھی ان کے ساتھ متفق ہوں. لیکن دس بستہ درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ یہ ایسے لوگوں کو خدا کی قسم اپنے کنٹرول کرو. میرے یہی باتوں پہ میرے اکتفا کروں گا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. شکریہ جی.